اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 6 مشکل الفاظوں کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ سکے۔ سب سے پہلا لفظ دیکھیں، سورہ یونس آیت نمبر 36۔ یہاں پر پہلی غلطی بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے۔ تو یہاں غا کو نون کے ساتھ ملائیں گے، غنہ کریں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو نون کے اوپر 2 زبر کی جگہ 1 زبر پڑی جائے گی۔ اس کے بعد یہاں اس حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ ہوگا، نون کو غا کے ساتھ ملائیں گے تو سختی سے پڑھا جائے گا، غا کو آگے نون کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے، اور اس خالی الف کو اور اس خالی لام کو نہیں پڑھا جائے گا، یعنی ان 3 لفظوں میں 3 جگہ پر غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ ذوا نون زبر ذوان، نون الف 2 زبر نان، ذوانان۔ اور تلاوت کرتے ہوئے جب یہاں پر وقف کریں گے تو اس کو ایسے پڑھنا ہے، ذوانا، حمزہ نون زیر ان، نون ذوا زبر ناغ، ذوا نون زبر ذوان، نون زبر نا، ان ذوانا۔ دوسرا مشکل لفظ دیکھیں، سورہ یونس آیت نمبر 41۔ حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون ساکن ہے اور آگے تا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی نون کی آواز کو چھپا کر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد یہاں تا کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو آگے با ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ را کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کے اوپر مد ہے تو اس کو 3 سے 4 الف کی مقدار تک لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں، حمزہ کے بعد واو ساکن ہے، حمزہ کو واو کے ساتھ ملائیں گے اور اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم، آتم، با زبر با، را یا مد زیر ری، حمزہ واو پیش او، نون زبر نا، بری اونا، آتم بری اونا۔ تیسرا مشکل لفظ دیکھیں، سورہ یونس آیت نمبر 51۔ اس لفظ کو پڑھتے ہوئے بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم نے حمزہ کے اوپر مد کو کیسے پڑھنا ہے اور پھر آگے لام کے ساتھ کیسے ملانا ہے۔ تو یہ بہت آسان لفظ ہے، ہم نے حمزہ کے اوپر مد کو کھڑی زبر کو پڑھتے ہوئے لام کے ساتھ ملانا ہے۔ کیسے؟ حمزہ لام مد کھڑی زبر آل، حمزہ کھڑی زبر آ، نون زبر نا، آل آنا، یعنی اس حمزہ کو 4 سے 5 الف کی مقدار تک لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ چوتھا مشکل لفظ دیکھیں، سورہ یونس آیت نمبر 53۔ یہاں دیکھیں، نون ساکن کے بعد با ہے تو یہاں اقلاب ہوگا، بہت سارے لوگ اس کو تن پڑھ دیتے ہیں، تو ہم نے تا کو میم کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھنا ہے، اس نون ساکن کو نہیں پڑھا جائے گا۔ آگے حمزہ کو واو کے ساتھ ملائیں گے تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، واو زبر وا، یاسین زبر یس، تا میم زبر تم، با زیر بی، حمزہ واو پیش او، نون زبر نا، کاف زبر کا، و یس تم بی او نا کا۔ پانچواں مشکل لفظ دیکھیں، سورہ یونس آیت نمبر 54۔ ان لفظوں کو پڑھتے ہوئے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے کس حروف کو پڑھنا ہے اور کس کو نہیں پڑھنا۔ تو یہاں دیکھیں، سین کو را کے ساتھ ملائیں گے، سختی سے پڑھیں گے اور را موٹا پڑھیں گے، را کو پھر آگے سیدھا نون کے ساتھ ملانا ہے۔ اس خالی واو کو، ان دونوں خالی الف کو اور اس خالی لام کو نہیں پڑھنا۔ را کو نون کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہاں دیکھیں دال کو الف کے ساتھ ملائیں گے اور اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ واو زبر وا،
حمزہ زبر آ، سین را زبر سر، را نون پیش رن، نون زبر نا، دال الف زبر دا، میم زبر ما، تا زبر تا، و اسرن ندامتا، یعنی یہاں پر سختی سے پڑھیں گے اور یہاں پر غنہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس ویڈیو کا آخری مشکل لفظ دیکھیں، سورہ یونس آیت نمبر 68۔ یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد عین ہے تو یہاں اخفا نہیں ہوگا، یہاں نون ساکن کے بعد دال ہے تو یہاں اخفا ہوگا۔ یہاں نون کی آواز کو چھپانا نہیں ہے بلکہ پورا پڑھیں گے، اور یہاں اخفا ہوگا یعنی نون کی آواز کو چھپا کر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں اس کاف کو میم شد والی کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اس جزم والی میم کو نہیں پڑھا جائے گا، اور یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ پھر آگے دیکھیں نون ساکن کے بعد سین ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا، یعنی نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں نون تنوین کے بعد آگے با ہے تو یہاں اقلاب ہوگا، یعنی اس نون کو چھوٹی میم کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے، اور آخر میں اس خالی الف کو ذال کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ تو ان لفظوں میں دو جگہ پر اخفا ہوگا، ایک جگہ پر غنہ ہوگا اور ایک جگہ پر اقلاب ہوگا۔ حمزہ نون زیر ان، عین نون زیر عین، دال زبر دا، عیادہ، کاف میم پیش کم، میم نون زیر من، سین لام پیش سل، طا کھڑی زبر طا، کم من سل طا، نون میم دو زیر نم، با زیر بی، ہا کھڑی زبر ہا، ذال الف زبر ذا، نم بہذا، ان عندکم من سلطان بہذا۔ تو ناظرین یہ تھے 6 مشکل الفاظ جن کو ہم نے صحیح تلفظ کے ساتھ ہیجے کر کے پڑھا ہے۔ تو اگر آپ اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ ان الفاظوں میں آپ کی دوبارہ غلطیاں نہیں ہوں گی۔ تو ناظرین اس ویڈیو کو اگر آپ آگے شیئر کرتے ہیں اور آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی ایک غلطی بھی درست ہو گئی تو یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو کوشش کریں قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں، اگر آپ کی غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کو پہلے درست کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔